بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے کہ جس گھر میں اسے پڑھا جاتا ہے اس گھر کا ہر فرد، ہر بچہ اسی سال عزت، برکت اور رزق کی فراوانی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ آج میں ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن تک پڑھنے والی ایک ایسی منفرد تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر اسے ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن پڑھ لیا جائے تو اس گھر کا ہر فرد فوراً رزق کی فراوانی حاصل کر لیتا ہے۔ گھر میں دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ فرشتے دولت اور رزق لے کر ایسی جگہوں سے آتے ہیں جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ لیں۔ دولت، رزق اور پیسہ آپ کو اس طرح ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے۔ اگر ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش نہ ہو، اگر گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم نہ ہو جائے تو پھر مجھ سے کہنا۔ اگر آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب ٹھیک نہیں، تو بدقسمت ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں بن سکتا، تو کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، آج اس تسبیح کو پڑھ کر ان سب کو دکھا دیں کہ آپ کتنی عزت اور رزق کی فراوانی حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا مال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جنہیں قرض خواہوں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمیں ہمارا پیسہ چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں آپ کو ایک سچا اور طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو قرضوں سے فوری نجات دلائے گا۔ یہ دنیا کا وہ زبردست وظیفہ ہے کہ صبح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے کہ واقعی کسی نے ایک وظیفہ بتایا تھا جو ساری زندگی نہ ملا، وہ اس ایک تسبیح کو پڑھ کر مل گیا۔ اگر ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک تسبیح سے دور ہو جائیں، اگر آپ کے ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا مانگتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انہیں بھی بتاتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے کر جاؤ۔ یہ تسبیح قسمت کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر تقدیر کے بند دروازے ایک دن میں نہ کھلیں تو پھر مجھ سے کہنا۔ آج میری وہ بہن، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ چھوڑیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھیں اور اپنی بدلتی ہوئی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے نہ گھنٹوں بیٹھنا ہے، نہ منٹوں کا وقت لگانا ہے، یہ صرف ایک آدھ منٹ کا عمل ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش کریں کہ ان دنوں کو ہرگز لاپرواہی میں نہ گزاریں۔ یہ دن اتنے بابرکت ہیں کہ اگر ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ چند منٹ کے اس وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں، مصیبتوں، ڈپریشن
اور مایوسی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا دنیا کا کوئی بھی خطہ، ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ چاہیں تو فجر کے بعد، چاہیں تو ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیں، کیونکہ میں اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو جانتا ہوں۔ آج تک جس نے بھی اس تسبیح کو پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ آئیے اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے وظائف ہیں جو ہم باری باری لے کر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیں۔ ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھیں، یا مختصر اور آسان صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ سب سے افضل درود ہے، اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور سماعت کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کریں۔ اگر بچوں کی شادی اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کریں۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے اور قرض خواہ پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کریں کہ میرا قرض اتر جائے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے پڑھیں۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والے محبت کے لیے پڑھیں۔ اگر بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ الغرض، جو آپ کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کی نیت کریں۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے شروع کیا گیا کام برکت، خیر، کامیابی اور بھلائی لاتا ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، تو اب پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ بڑا کمال کا اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے اسے نہ پڑھا ہو۔ یہ سادہ سا لیکن دولت سے گھر بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور رحمان ان کی عظیم صفت ہے۔
جو بندہ اللہ کو اس کی ذاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس کی حاجت پوری کرو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج اللہ کو یا اللہ یا رحمان پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ جو ساری عمر نہ ملا وہ آج اس تسبیح سے مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمان کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دیں۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار، یا اللہ یا رحمان 2 بار، یا اللہ یا رحمان 3 بار۔ اس طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنیں اور صرف 11 بار پڑھیں۔ اس دنیا میں ہمارا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا رحمان پڑھ کر رب راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہوگا تو جو مانگیں گے مل جائے گا۔ یہ خاص وظیفہ آپ کی بدقسمتی کے تالوں کو کھول دے گا، زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو تنگ دستی سے نجات ملے گی۔ یا اللہ یا رحمان 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرا وظیفہ یا حکیم ہے۔ یا حکیم کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات۔ وہ ذات آپ کی بے روزگاری، تنگ دستی اور ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ اسے پڑھ کر اپنی ساری مشکلات سے نجات پائیں۔ یا حکیم پڑھنے سے راتوں رات رزق کی فراوانی ہو جائے گی، غیب سے فرشتے مدد کریں گے اور رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری پریشانیاں ختم ہوں، رزق کی دولت آئے، ایسی زندگی شروع ہو کہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہاتھ پھیلانا پڑے، تو یا حکیم پڑھ کر دیکھیں کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حکیم 1 بار، یا حکیم 2 بار، یا حکیم 3 بار۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح پر گنیں اور صرف 21 بار پڑھیں۔ اس عمل کو سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے 1-2 منٹ لگیں گے۔ یا حکیم 21 بار پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ ہے وہ زبردست، مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ دولت کی بارش برسانے والا، گھر کو دولت سے بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب بھی کسی نے مشکل وقت میں اسے پڑھا اسے فوری کامیابی ملی۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہتے ہیں۔ جب مشکل وقت آئے تو اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وہ آپ کو بھی پریشانیوں سے نکالے گا۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر گنیں اور 100 بار پڑھیں، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ یہ قرآنی آیت رزق میں برکت کے لیے پڑھیں۔ ایسی برکتیں آئیں گی کہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلے، قرض اتر جائیں گے، میاں بیوی میں محبت کی کمی دور ہوگی۔ میں نے 3 وظائف بتائے۔ پہلے یا اللہ یا رحمان 11 بار، دوسرے یا حکیم 21 بار، تیسرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا لازمی پڑھیں۔ اب عمل مکمل ہو گیا، دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ سب سے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب دل کو سکون ملے کہ توبہ قبول ہو گئی تو رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگیں۔ مولا کریم، تو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری نسلوں کی ہر حاجت پوری فرما۔ آج جو ناممکن لگتا ہے اس وظیفے سے مانگ لیں، وہ ضرور ملے گا۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ آپ کی دعائیں سنیں اور اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہم سب کے گناہ معاف کریں اور نیک جائز حاجات پوری کریں۔ آمین